الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم کیا. اس کی ماں نے اس زمانے حمل میں تکلیف و مشقت کے ساتھ حمل کا بوجھ اٹھایا اور ولادت کے وقت میں جاگنے کی تکلیف کے ساتھ جنا ہے. محترم سامعین اور میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ اپنی عبادت اور اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا بھی ذکر فرمایا، اور جہاں مالک ارض و سما اور خالق کائنات نے اپنی عبادت کی تاکید فرمائی، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کی بھی تاکید فرمائی. کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ ہمدردی کی تاکید کی ہے. کہیں فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے. الغرض والدین کا حق اولاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ موجود حقیقی ہے اور عالم اسباب میں والدین اپنے اولاد کے وجود کا سبب ظاہری ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ماں باپ کے حقوق کی اہمیت کی تاکید فرمائی ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ان کی تعظیم و محبت اور خدمت گزاری کو اپنی سعادت سمجھو. جناب رسول پاک تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک نوجوان صحابی بہت زیادہ عبادت گزار تھے، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات اور بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے رہا کرتے تھے، لیکن گھر میں ان کی بیوی اور ماں کے درمیان اختلاف اور انبن رہتی تھی. وہ بیوی کی بات میں اگر ماں کے اوپر بیوی کی بات کو ترجیح دیتے تھے، جس کے نتیجے میں ماں ان سے بہت زیادہ خفا رہتی تھی. اتفاق سے اس نوجوان کی موت کا وقت آیا، ان سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا تھا، تو ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہنا بھیجا کہ میرے شوہر نشہ کی حالت میں ہے، چاہتی ہوں کہ آپ کو بتلا دوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے اور کہا کہ کلمہ پڑھو. تو صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھ میں کلمہ پڑھنے کی طاقت نہیں. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ ان کی والدہ زندہ ہیں. لوگوں نے کہا جی ہاں. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو بلوایا اور کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو. تو والدہ نے جواباً کہا کہ ان کو معاف نہیں کروں گی، انہوں نے بہت ہی دل دکھایا ہے. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا اور اس میں آگ لگا دی گئی. پھر ماں سے پوچھا کہ کہیے اگر ہم تمہارے اس بیٹے کو آگ میں جلا دیں تو تم اپنے بیٹے کو بچانے کی سفارش کرو گی؟ ماں نے کہا ہاں. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اس سے کئی زیادہ سخت ہے، جب تمہیں اس آگ میں جلنا گوارا نہیں تو اس سے زیادہ سخت ترین آگ میں جلنا کیسے گوارا ہے؟ لہذا یا تو تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو ورنہ ہم تمہارے بیٹے کو تمہارے سامنے جلا دیتے ہیں. تو اس پر ماں نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور اس سے راضی ہوں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ بیٹے سے کہا کہ کلمہ پڑھو، تو انہوں نے کلمہ پڑھا. محترم سامعین، آپ نے دیکھا ماں باپ کی ناراضگی اولاد کے لیے کتنی خطرناک ہے. اپنی جگہ اولاد کتنی عبادتی ہے تو اس نے ماں باپ کو کیا صلاح دیا؟ یہی نہ کہ بیوی کی کہنے سے ان کی بے عزتی کی، ان کو گھر سے الگ کر دیا، ان پر جیون تنگ کر دیا، ان کا
کا دل دکھانے کے لیے بیوی کی زبان درازی کو تحفظ دیا. دکان و دفتر سے آ کر خود ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. ارے والدین کو اپنے کندھے کا بوجھ سمجھنے والوں اور خوبصورت کوٹھی کے لیے ان کو عیب سمجھنے والوں، ذرا اس حدیث پہ غور کرو کہ جنہوں نے ماں باپ کی نافرمانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں کیسی سزا دی. اس لیے سب کے سب عزم کرو کہ انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت ہر حال میں کرنی ہے. اللہ آپ کو مجھے ماں باپ کی خدمت کرنے کا توفیق عطا فرمائے. آمین.